السلام علیکم ویورز، میں ہوں سید ندیم عباس اسٹرالوجر. آپ کی خدمت میں پرائم منسٹر نریندر مودی کا ذائقہ لے کر آیا ہوں. نریندر مودی پرائم منسٹر کی ڈیٹ آف برتھ کوئی واضح نہیں ہے. میں نے ان کا ایک ریسرچ کے ساتھ اسکول کا سرٹیفکیٹ تلاش کیا ہے جس سے میں نے ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی لی ہے اور ان کی پلیس آف برتھ بھی لی ہے. اور پلیس آف برتھ ان کی وڈ نگر ہے، گجرات. اور اس کے علاوہ میں کسی اسٹرالوجی کے اصولوں کے مطابق یہ حساب آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہا. یہ میں اپنے بزرگوں کے دیے ہوئے ایک طریقے سے ان کا حساب پیش کر رہا ہوں. نریندر مودی میں اگر علم الحروف کا ذائقہ دیکھیں تو علم الحروف کے ذائقے کے مطابق میں ان کی راشی جو بنتی ہے وہ اقرب بنتی ہے. اقرب کے بالکل سیکنڈ ہاؤس میں سیٹرن اور راہو گردش کر رہے ہیں، اور نریندر کا نون ان کے فرسٹ ہاؤس میں آ جاتا ہے، رے ان کے 12ویں گھر میں آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ حروف ان کے زندگی کی پرسنالٹی ٹریٹس کا واضح پتہ دیتے ہیں. نریندر مودی اپنے کاموں میں بڑی ترقی پانے والے ہیں. اس وقت ان کے ذائقے میں جوپیٹر ان کے سر پر چل رہا ہے. گرو کی ان کو پوری رکشا حاصل ہے، اور اس وجہ سے یہ اور اپنی ذائقہ پیدائش کے مطابق یہ اپنے آپ کو زیادہ جلد باز، اگریسو ان کی ایک پرسنالٹی کا حصہ ہے، اور فوری فیصلہ کر فوری اس پر عمل بھی کر دیتے ہیں. اور اسی لیے بہت سارے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایکسٹریمسٹ ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے. نو ڈاؤٹ اس میں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جلد باز مون اور مارس میں برتھ میں کنجنکٹ کرنے کے یوگ کی وجہ سے ہیں. لیکن ایک چیز ان کے ذائقے میں ان دنوں دسمبر کا جب گرہن لگے گا تو وہ ایک سائن اچھا نہیں آ رہا. جہاں جوپیٹر شہرت لاتا ہے، دولت لاتا ہے، عزت لاتا ہے، وہاں یہ خواہشات کا ایک انبار بھی دل و جان میں بھر دیتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں فرسٹ ہاؤس کو دیکھیں اور اس کا اپوزٹ ہاؤس دیکھیں تو اس کا مالک وینس ہے. برج سور آ جاتا ہے اقرب کا، برق راشی آ جاتا ہے. برق راشی کا لارڈ جو ہے وہ شکر ہے. شکر گرہن کے وقت غروب ہوگا، اور 7ویں گھر اور دوسرے گھر میں زحل جو ہے وہ بھی غروب ہوگا. اور یہ 7ویں کا مارکیش ہو جاتا ہے اور دوسرے گھر کا سیارہ مہلک ہوتا ہے. دوسرے گھر کا مہلک سیارہ اور 7ویں گھر کا سیارہ مارکیش ہو کر اور علم حروف میں ان کا ایک حرف 12ویں گھر میں پڑ جانا ان کے لیے، ان کی سیکورٹی کے لیے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. اور ان کی اس سیکورٹی کے بارے میں ان کے کنسرن زیادہ ہونے چاہیے. اور اگر ہم نریندر مودی کا واؤ دیکھیں، واؤ دیکھتے ہیں تو وہ 8ویں گھر میں آ جاتا ہے. 8واں گھر ہوتا ہے حادثات کا. 8ویں 12ویں میں علم الحروف کے مطابق ان کے حروف کا آنا اور اس گرہن کا جو کہ نظر آئے گا اور اس کا ڈیوریشن بھی ہے، یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے ان کی زندگی کے لیے. ان کو پروفیشنل سیٹ بیک بھی پہنچ سکتا ہے، اور ان کو بہت سارے سیکورٹی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ان کے لیے ان کو چاہیے کہ اپنی سیکورٹی کا خیال رکھیں.
اگر یہ خیال نہیں رکھتے تو یہ بھارت میں ایک لہر اٹھے گی، اور یہ لہر کسی غیر کی اٹھائی ہوئی نہیں ہوگی، یہ ان کی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، ان کی اپنی جنتا، ان کے اپنے مخالفین، ان کی مخالف لابی، یہ سب ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، اور یہ اس کو ٹرینڈ دیں گے کہ یہ ہمارے ہمسایہ ملک کر رہے ہیں، اور یہ دسمبر اور جنوری میں اپنے ارد گرد میں جو پڑوس ملک ہیں ان کے ساتھ مختلف قسم کے ہیلو بہانوں کے ساتھ اپنے اندر کے ماحول کی، اپنے ملک کے ماحول کی جو فضا ہے اس کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ جوپیٹر یہاں سے ٹرانزٹ کرتا ہوا سیٹرن سے جا کر ٹکرائے گا، جیسے ہی سیٹرن سے ٹکرائے گا تو یہ وقت ان کے لیے اوپن ہو جائے گا۔ اب تو یہ ایک رکشا میں ہے، اس کے بعد یہ اوپن ہو جائے گا، اس لیے ان کو اپنی پالیسیز پر اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اپنی پالیسیز کو دنیا کے عین مطابق چلانا چاہیے، اور تمام خطے کے مسائل کو حل اس طرح سے کرنا چاہیے کہ اس میں بلڈ شیڈ کم ہو۔ اب مقبوضہ کشمیر میں جو نریندر مودی نے یہ حالت بنائی ہوئی ہے، کوئی بھی ایکسٹریمسٹ چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں سے ہو، چاہے وہ خالستان سے ہو، چاہے وہ رمز سے ہو، چاہے وہ جھارکھنڈ سے ہو، کسی جگہ سے بھی ہو، تو وہ ایسی منوپلیز جو ان کے خلاف کام کر رہی ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور یہ کسی کا کیا دھرا نہیں ہوگا، ان کی پالیسیز کا نتیجہ ہوگا، اور اس میں کسی بھی ملک کا کوئی حصے دار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وقت خطے میں جو ملک ہیں، خصوصاً پاکستان اپنی ترقی پر، اپنی اسٹیبلٹی پر، اپنے آپ پر، اپنے لوگوں سے، اپنے ملک سے سماج دشمن عناصر کا خاتمے کے لیے سرگرم ہے، اور وہ تقریباً 90% اس میں کامیاب ہو چکا ہے، اور جو 10% ہو رہا ہے وہ بھی بیرونی طاقتیں اس میں ملوث ہیں، اور جو انسٹیبلٹی پیدا کر رہی ہیں اور پاکستان کو آگے جانے سے رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی انڈیا نے اگر پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا معاملات، جھڑپیں شروع کی تو یہ انڈیا زیادہ نقصان اٹھائے گا، اور اس میں اس کی جو اندرونی مخالف قوتیں ہیں وہ انتہائی انتشار کا باعث ہوں گی، جس کے لیے انڈینز، خصوصاً بھارتی لوگوں کو، بھارتی جنتا کو اپنا اس بارے میں، پالیسیز کے بارے میں پروٹیسٹ بھی کرنے چاہیے، اور ان کو ان پالیسیز سے روکنا بھی چاہیے، ان کی کابینہ کو بھی روکنا چاہیے، ووکل ہونا چاہیے ان کی کابینہ میں، اسمبلی میں، ان کی جو اپوزیشن ہے ان کو بھی۔ یہ اس میں کچھ چیز میٹر نہیں کرتی کہ الیکشن دیر سے ہوئے تو یہ لازمی جیت جائیں گے، میرا نہیں خیال۔ یہ جب وہ برج آئے گا تو اس وقت آپ میرا کلپ دیکھیے گا، میں نے ان کی ڈیٹ آف برتھ بڑی محنت سے ریسرچ کی ہے، ایک جگہ پر 1949 ہے، ایک جگہ پر 1950 ہے، اور جو کنفرمیشن جو مجھے ملی ہے ان کی پیدائش کی، جہاں پر یہ پیدا ہوئے ہیں، اور وہ ہے وڈ نگر، گجرات۔ ناظرین، میری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور اگر کوئی آپ کوئسچن مجھ سے پوچھنا چاہتے ہوں، جو میں نے بیان کیا ہے اس کی کوئی لاجک پوچھنا چاہتے ہوں، تو اس کا مجھے فیڈ بیک ضرور دیں، میں اس کی دلیل بھی آپ کو دوں گا، اور میں نے اس کی اشوٹری دشا، ونسٹری دشا، سدرشن چکر دشا، ان سب سے میں نے ان کا حساب کیا ہے اور یہ کنکلوژنز نکالے ہیں۔ اور آپ میرا فون نمبر نوٹ کر لیجئے، 0300 4374 681۔ اگر کسی انڈیویجولز کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہے اور وہ اپنے لائف پاتھ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ شکریہ۔